بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راشد اوان اور آپ کو خبر بصر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جو باتیں ڈسکس کریں گے اپنے ولاگ میں، اس میں سب سے پہلے تو محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے اور 101 دن بعد یہ ضمانت منظور کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے 19 ممالک جن میں ایران، افغانستان سمیت صومالیہ، لیبیا، یمن، سوڈان اور دیگر افریقن اور ایشین ممالک شامل ہیں، ان کے شہریوں پر امریکی شہریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ مزید 36 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جن کو اس لسٹ میں شامل کیا جانا ہے۔ تو ایک شہری کی وجہ سے، ایک شہری کی فائرنگ کی وجہ سے یہ دنیا کے کوئی تقریباً 50 ملک مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات کل کروا دی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے بعد کچھ معاملات بہتری کی طرف بڑھیں، ان کے ٹویٹ اکاؤنٹ سے جو ٹویٹس کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ خود تو ٹویٹ نہیں کر رہے، اب ان کا جو بھی نمائندہ ہے، جو بھی ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہے، تو ان کے اکاؤنٹ پر پھر وہی پرانی باتیں کی گئی ہیں۔ فیصل واؤڈا صاحب بالکل کھلی دھمکیاں دینے پہ اتر آئے کہ ان کے بقول تمہاری ایسی کی تیسی اور مزید بکواس نہیں، اور اس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس میں پچھلے 120 گھنٹوں میں 3 لاکھ سے زائد چالان اور 19,000 سے زیادہ مقدمات اور شہریوں کو 35 کروڑ سے زائد کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ اب اس میں پنجاب پولیس کی کارکردگی کچھ اس طرح کہ 16 سال کے بچوں کو بھی ہتھ کڑی لگا کر عدالتوں میں پیش کر دیا گیا۔ اس بات پر وزیر اعلیٰ بہت برہم ہوئیں اور انہوں نے سخت نوٹس لیا کہ اتنا کہا نہیں جاتا جتنا کر دیا جاتا ہے۔ 16 سال کے بچوں کے لیے خصوصی طور پر ایک اسمارٹ کارڈ لائسنس نام کی کوئی چیز جاری کی جائے گی، جو اگرچہ ڈرائیونگ لائسنس تو نہیں، لیکن ایک اجازت نامہ ہے کہ وہ اسکوٹر، بائک یا اسکوٹی چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے ایئر چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کل رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک گفتگو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بنیان و مرصوص یا مارکہ حق جس طرح میڈیا کہتا ہے، اس میں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اتنی جرأت مندانہ طریقے سے اپنی فضائی طاقت کا استعمال کیا اور دشمن کو سمجھ ہی نہیں لگ سکی کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان نے سائبر وار میں بھی اپنی برتری ثابت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کا ہر جوان وقت پڑنے پر پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات سدھرنے کی امید تو تھی اور ہے، لیکن معاملات سدھر نہیں رہے۔ کل عمران خان صاحب سے ان کی بہن کی جو ملاقات کروائی گئی، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ سیاسی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے اب کسی کی ممکن نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اب کل کی خبر کہ وہ دوبارہ کیا شاید 8ویں مرتبہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی امید لے کر آئیں گے، لیکن نتیجہ پھر وہی نکلنا ہے کہ نہ پہلے 7 مرتبہ ملاقات ہو پائی اور نہ شاید اب 8ویں مرتبہ ایسا ہو پائے۔
عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ظاہر ہے کہ وہ خود تو آپریٹ نہیں کرتے، اب وہ جو بھی آپریٹ کرتا ہے اور جہاں سے بھی آپریٹ ہوتا ہے، حکومت کے خلاف دوبارہ ٹویٹس کی گئی ہیں، اور یہ کوئی 1 ماہ بعد دوبارہ ٹویٹس کی گئی ہیں، اور ان میں حکومت کو وہی کھری کھری سنائی گئی ہیں، اور حکومت نے بھی جواب میں پھر وہی کہا کہ اب کسی بھی طرح کی کوئی سیاسی ملاقات ممکن نہیں ہے، اور اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کچھ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ باوڈا صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جس طرح کی زبان، یوں کہیں کہ جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی آڈ ہے۔ اب وہ کھلی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں فیڈ بیک ملتا ہے تو وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ فیصل باوڈا صاحب وہ واحد سینیٹر ہیں جو نہ تو مسلم لیگ کے امیدوار تھے، نہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، نہ MQM کے امیدوار تھے، لیکن پھر بھی سینیٹر بن گئے ہیں۔ ناظرین کو کہ وہ ایک بوٹ لے کر آ گئے تھے اور ٹاک شو کے درمیان اس کو ٹیبل پہ رکھ دیا تھا، اس کے بعد پھر بہت لے دے ہوئی، لیکن یہ ہے کہ وہ بوٹ فیصل باوڈا صاحب اب بھی اٹھائے پھر رہے ہیں۔ افغانستان کے ایک شہری رحمان اللہ نے امریکہ میں 5 دن پہلے نیشنل گارڈ پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 ہلاک اور 1 زخمی ہو گئے۔ تو اب اس کی پاداش میں امریکہ نے 19 ممالک کے شہریوں پر امیگریشن کی درخواستیں مسترد کرنے کا اعلان کیا۔ اس میں صومالیہ، ایران، افغانستان، روانڈا اور اس طرح کے دیگر افریقی اور کچھ ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ امریکن محکمے کا کہنا کہ مزید 19 ممالک اس میں شامل کیے جائیں گے، اور اس طرح یہ کچھ 40 سے زائد ممالک ہو جائیں گے جو اس طرح کی پابندیوں کا شکار ہوں گے، اور یہ ایک شخص کی حرکت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، معاملہ یہاں تک رہتا تو چلیں، ایک بات یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اب جن کو گرین کارڈ ایشو کر چکا ہے ان ممالک کے باشندوں کو، ان کی اسکروٹنی بھی ہوگی، اور اس میں پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک خوفناک خبر ہے جو امریکہ میں ہیں، رہائش پذیر ہیں اور ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے بارے میں بہت ساری باتیں سن بھی لیں، پڑھ بھی لیں۔ اس کے بارے میں سینئر صحافی حسن ایوب خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق چیف ڈیفنس فورسز سے متعلق زیر گردش قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ جاری نوٹیفیکیشن کسی تقرری کا نہیں بلکہ CDF ہیڈ کوارٹر کے قیام کا اعلان ہے، جو سابقہ JSHQ کی جگہ ایک واضح اختیارات اور دائرہ کار رکھنے والا ادارہ ہوگا۔ اس کی فعالی کے لیے TORs اور انتظامی ڈھانچہ اور طریقہ کار منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلح افواج فوری دباؤ یا سوشل میڈیا کی بیانیوں پر فیصلے نہیں کرتی، اصل عمل آئینی اور ادارہ جاتی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی سلامی پریڈ کی تیاری زور و شور سے جاری ہے، اور 2 سے 3 دن میں یہ روح عمل ہو جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے بارے میں لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اگست 2021 شاید ریپیٹ ہوگا۔ اگست 2021 میں کیا ہوا تھا کہ DGISI کا نوٹیفیکیشن جو GHQ نے بھیجا تھا، عمران خان صاحب نے اس پہ سائن 28 دن تک سائن نہیں کیے تھے، اور دراصل وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے فوج اور PTI، یا یوں کہیں کہ GHQ اور حکومت، ان کے درمیان ایک دراڑ پڑنا شروع ہوئی، اور وہ دراڑ پھر خلیج بن گئی۔ سوچنے والے اب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ شاید اب بھی ویسا ہی ہوگا،
لیکن ویسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ معاملات کبھی بھی اس نہج پہ نہیں پہنچیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اب آپ سے ایک گزارش کہ خبر بصر کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجئے گا، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات کہ آپ جس بھی اوپینین میں جو بھی کومنٹ کرنا چاہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو کومنٹ ضرور کیجئے، اور ہمیں اب دیجئے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔